अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज आईनी तरमीम, हुकूमती इत्तेहाद की बका की ये जंग है। इस वक्त हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज कह रहे हैं कि अगर नंबर पूरे नहीं भी होंगे मौलाना की मदद से तो फिर भी ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल करके वोट पूरे कर लिए जाएंगे। प्रोग्राम के पहले से हम बात करेंगे कि क्या हुकूमत आज ये तरमीम टेबल करने जा रही है या नहीं। इसके बाद आईनी तरमीम में पीटीआई वोट नहीं करेगी, ये बात अब बड़ी वाजे हो गई है। वो इमरान खान साहब की रजामंदी से इसको मशरूत करते हैं, वो मजीद इंगेजमेंट चाहते हैं, वो मजीद इस मामले को भी खींचना चाहते हैं जबकि हुकूमत उजलत में है। सो पीटीआई का वोट तो बिल्कुल अभी फिलहाल इस तरमीम के ऊपर नहीं हमें मिलता नजर आ रहा। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे से। मैं आखिर में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी है, उसने भी कुछ खदशात और कुछ तजावीज़ पेश की हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमने देखा गुज़श्ता 8 घंटों में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मुलाकातें कर रहे हैं, उनकी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से गुफ्तगू बातचीत। उसके नतीजे में आज जो फाइनल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अभी तक की इस मामले पर पोजीशन है वो ये है, वो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उनका इत्तफाक हो गया है। इस बात का कभी इम्कान है कि मौलाना साहब से ही वो दरख्वास्त करें कि तरमीम वो पेश करें। जरा सुनिए। जो हुकूमत ने अपनी तरफ से नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई का एक ड्राफ्ट बना के कल पास किया, उसमें एक गलत तासुर जा रहा है कि हमारा ड्राफ्ट में या जेयूआई ने अपने असूली मौकिफ से कोई पीछे हटा। तो वो भी मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि जो ड्राफ्ट में चाह रहा हूँ कि मौलाना साहब खुद पेश करे, वो ड्राफ्ट मौलाना साहब ने खुद लिखा है। उस ड्राफ्ट में हमारा जिन पॉइंट्स पे हमने इत्तेफाक किया है जुडिशल रिफॉर्म के हवाले से वो मौजूद। हुकूमत ने पेशेंस का अब इंतहा दिखा दिया है, अब थोड़ा ही टाइम रहता है। जबकि तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब से मिल के आई है, वो कहती है कि किसी भी सूरत वो इस शक्ल में इस मुसव्वदे को वोट नहीं देंगे, इसमें मजीद तब्दीली की जरूरत है, बेहतरी की जरूरत है, मजीद एंगेजमेंट की जरूरत है। सुनिए तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। खान साहब ने हमारी मौलाना साहब के साथ जो गुप्त शनीद चली है, जो पैकेज और जो हम उनके साथ बातचीत करके जिस ड्राफ्ट के मुसव्वदे की तरफ जा रहे थे, खान साहब ने उसको पॉजिटिव अंदाज में लिया है और हमारे और मौलाना साहब के एंगेजमेंट को अप्रिशिएट किया है। खान साहब ने 4 नाम बताए हैं, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, अहमद बचर साहब और अल-अमीन गंडाफूर साहब, क्योंकि हम चाहते हैं ब्रॉडर कंसेंसस के साथ मैं अपना ओपिनियन फॉर्म करूं और फर्दर डायरेक्शन दूं। मौलाना साहब को हमने वाज़े तौर पर किया है कि जब तक खान साहब की फाइनल हिदायत हमारे पास नहीं आती, हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम इस पे वोट कर सके, वो फिर हम नहीं करेंगे। सूरत हाल ये है कि काबीना का इजलास कल हुआ, कल सेनेट के इजलास में इस बात का इम्कान था कि इस बिल को टेबल कर दिया जाएगा, उसको पोस्टपोन किया गया। आज से हमने देखा है कि 3 मरतबा मुख्तलिफ औकात के ऊपर सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास के हवाले, टाइमिंग के हवाले से उनको तब्दील किया गया है। सेनेट का इजलास तीसरी मरतबा मुलतवी हुआ है, अब देखते हैं कि होता भी है या नहीं आज, या उसमें ये तरमीम टेबल होती भी है या नहीं। प्रोग्राम के पहले से में तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ है, चीफ व्हिप है मुस्लिम लीग नवाज कौमी असम्बली के, द रेलेवेंट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस इशू। उनसे हम पूछते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब में ज्वाइन करने के लिए। आज कोई प्रोग्राम है ये जो तरमीम है सेनेट में या कौमी असम्बली में पेश करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम का जो इब्तिदाइया है उसमें मैं आपकी सारी गुफ्तगू मैंने सुनी है। मैं आपको थोड़ा सा पस मंजर बता देता हूँ कि बुनियादी तौर पे जब ये आईनी तरमीम की प्रपोजल जो है ये ज़ेरे बहस आई तो उस वक्त हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जो है वो हमें मुकम्मल सपोर्ट दे, जिसके लिए इसको पोस्टपोन भी किया गया। ये 2 से 3 हफ्ते के बीच में ब्रेक आई, इसीलिए कि मौलाना साहब को हम चाह रहे थे कि वो हमारा साथ दें और आज भी हमारी यही ख्वाहिश है और रहेगी। दूसरी प्रपोजल ये थी कि अगर मौलाना साहब साथ नहीं देते तो जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि फिर हम अपनी नंबर गेम पूरे करने के हवाले से प्लान बी की तरफ जाएं और मौलाना साहब की सपोर्ट के बगैर हम इन्हें पास करवाएं। लेकिन मौलाना साहब ने एक तीसरी प्रपोजल दी कि मैं पीटीआई को भी मजबूर करूंगा या उन्हें कायल करूंगा कि आप इन अमेंडमेंट्स का हिस्सा बने। इसी वजह से ये इतनी ताखीर का शिकार हुई है और आज जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं उसमें पीटीआई ने तो साफ इनकार कर दिया है। हालांकि कल जो हमारी एक खुसूसी कमेटी बनी है पार्लिमानी जिसमें पीटीआई मौजूद थी, उसमें ये तमाम अमेंडमेंट्स शिक बाय शिक जो है वो डिस्कस हुई और उन्होंने सबसे इत्तेफाक किया। अब अगर वो ये पॉलिसी इख्तियार करते हैं कि मैं ना मानूं चाहे कितनी ही मौजूद बात जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आए, तो वो उनकी अपनी मर्जी है, उसे मजबूर तो नहीं किया जा सकता। लेकिन एन उनकी रजामंदी और उनकी मुशावरत के बाद एक मुत्तफिका ड्राफ्ट जो है वो कल तश्कील पा चुका था और आज मौलाना साहब ने फिर कोशिश की। हमने असम्बली के इजलास सुबह
آج ہونا تھا 3 بجے اور سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ بھی صبح جلدی ہونا تھا دوپہر کے وقت، لیکن ہم نے وہ اجلاس مؤخر کیے. اجلاس ہم 3 بجے سے لے گئے 6 بجے پہ قومی اسمبلی کا، اور 6 بجے سے اب 9:30 بجے پہ لے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اسی انتظار میں کہ کنسنسس پیدا ہو سکے، اور گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ اپوزیشن بعد میں یہ رونا روئے کہ جناب اس کو بلڈوز کیا گیا اور فلانٹ کیا گیا اور رات کی تاریخ. چلے ایک ایک کر کے سوال کو، آپ کا پس منظر جو ہے وہ واضح ہو کے سامنے آ گیا. ابھی 9:30 بجے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سینٹ کا اجلاس ہو پائے گا یا یہ ملتوی مزید ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے، اب تو ہم مولانا صاحب سے یہ گزارش کر چکے ہیں کہ برائے مہربانی اگر پی ٹی آئی جو ہے اس نے اپنا ایک اصولی موقف لے لیا ہے تو آپ آئیں، اور ہم یہ امینڈمنٹ جو ہے جو کتنے ہفتے سے تاخیر کا شکار ہے اسے آج ہی دونوں ایوانوں سے پاس کروائیں. تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آج ہی یہ سینٹ سے اور اس کے بعد قومی اسمبلی سے پاس کرا لیا جائے. سو مولانا صاحب سے بھی تحریک انصاف کا وفد مل کے گیا ہے، وہ دوبارہ آ کے ملیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 9 بجے تک 9:15 بجے تک مولانا صاحب اپنی رضامندی دکھا کے ایوان میں آ بھی جائیں گے، یا یہ آگے تھوڑا معاملہ جا رہا ہے آج؟ دیکھیے، وہ تمام باتیں جو یا وہ تمام میں نے اس تمام جو ہے سلسلے کے شروع میں ایک بات کی تھی، مجھ سے پوچھا گیا تھا آپ ہی کے غالباً ایک پروگرام میں ARY کے کہ مولانا صاحب کیا چاہتے ہیں، تو میں نے بڑا سادہ اس کا جواب دیا تھا کہ جو امینڈمنٹس ہم تجویز کر رہے ہیں مولانا صاحب ان امینڈمنٹس میں امینڈمنٹس چاہتے ہیں تو وہ امینڈمنٹس کر دی گئی ہیں. بہت بڑی بات یہ تھی کہ ایک انڈیپینڈنٹ علیحدہ سے ایک آئینی عدالت کا قیام جو ہے وہ ابتدائی جو ہماری ترامیم تھی اس کا حصہ تھی، لیکن مولانا صاحب کی مشاورت کے بعد وہ الگ سے ایک آئینی عدالت کا قیام جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اور ایک آئینی بینچ کی بات کی گئی ہے. یہ صرف ایک ہے. اس کے علاوہ چونکہ پروگرام کا ٹائم آپ کا مختصر ہوتا ہے، کئی اور ایسی تجاویز تھیں جن میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، ترامیم میں ترامیم کی گئی ہیں. اب کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ اس کا حمایت نہیں کریں گے. مولانا صاحب انشاءاللہ حمایت کریں گے، اور کابینہ کا اجلاس بھی ہونا ہے. اور مولانا صاحب اگر اس کو، جیسے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پیپلز پارٹی بات کر رہے تھے، مولانا صاحب نے اگر خود پریزنٹ کیا تو اس میں ہمیں رولز اجازت دیتے ہیں کہ بغیر کیبنٹ کی منظوری کے اس کو براہ راست قومی اسمبلی میں ٹیبل کیا جا سکتا ہے. اچھا، تو یعنی کہ اس وقت آپ کو کیبنٹ کی منظوری کی ضرورت بھی نہیں ہے رولز کے مطابق. ابھی اگر یہ بل پیش ہوگا ڈائریکٹلی اسمبلی کے اندر پیش ہوگا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آج ہی ہوگا یا یہ کل تک بات جا سکتی ہے؟ یہ میں اسپیسیفکلی سوال بار بار پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی پولیٹیکل ریڈنگ کیا ہے. آج یہ ترامیم آپ ٹیبل کر رہے ہیں جس کو مولانا صاحب خود پریزنٹ کریں گے، یا پھر ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا آپ کو؟ دیکھیں، اگر یہ ترامیم قومی اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں چیف وپ ہوں قومی اسمبلی میں اپنی پارٹی کا، تو اگر گورنمنٹ کے کسی ممبر کی طرف سے یہ ترامیم ٹیبل ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیبنٹ کی اپروول چاہیے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ایز اے پرائیویٹ ممبر اس کو لے کے آتے ہیں بل کو تو پھر ہمیں اس کے لیے کیبنٹ کی اپروول نہیں چاہیے. پھر براہ راست اس اجلاس میں یہ ترامیم لائی جا سکتی ہیں. اور اس بات کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ کبھی امکان ہے کہ آج رات کو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاس ہو جائے. سو فی الحال جو پلان بی ہے، جو آپ بھی ذکر کرتے تھے کہ مولانا کے ووٹس کے بغیر پلان بی جو ہے ایک وہ بھی موجود ہے، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. پلان اے آپ کا فی الحال سارا اکتفا پلان اے پہ ہے؟ جی بالکل جی، اور انشاءاللہ پلان اے جو ہے وہ بالکل تقریباً کامیاب ہو ہی چکا ہے. اس لیے پلان بی وغیرہ کا تو میں اب نام بھی نہیں لوں گا، نہ اس کو ڈسکس کروں گا، بلکہ میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کو زیادہ زیر بحث نہ لائیں کیونکہ ہمارے بہت اچھے معاملات چل رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ان کے اندر جو ہے کسی طرح کا کوئی کنٹروورسی پیدا ہو. اور میں نے دوبارہ ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن میں یہ بات کہوں گا کہ مولانا صاحب کو منانے کے لیے ہی یہ 2 سے 3 ہفتے کا جو گیپ آیا ہے اس میں اسی لیے آیا ہے، ورنہ اگر پلان بی پہ جانا ہوتا یہ آج سے 3 ہفتے پہلے ہی یہ ترمیم جو ہے یہ پاس ہو چکی ہوتی. تو پھر یہ جو شکایات کر رہے ہیں، جیسے کہ منگل صاحب شکایت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ مولانا پرسوں بڑے غصے میں تھے، ان کے سینیٹر سے ان کا رابطہ نہیں تھا، تو یہ پھر شکایات لوگ کیوں کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لوگوں کو ادھر ادھر ہراساں کیا جا رہا ہے؟ اگر پلان اے پہ ہی آپ کا اکتفا ہے تو پلان بی والی وائبز کیوں اتنے 2-3 دنوں سے یہ بد اعتمادی کیوں پیدا ہو رہی ہے، جس میں مولانا صاحب کے سینیٹر بھی جو ان سے ان کو ایکسس نہیں مل رہا؟ دیکھیے، یہ بڑا پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ بڑا افسوسناک ہے کس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی یا اس کا ذکر کیا گیا. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی سیاسی دماغ یہ بات نہیں مانتا کہ ایک طرف تو مولانا صاحب سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور انہیں قائل کر رہے ہیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے، اور دوسری طرف کسی بھی طرح سے ان کے کسی ممبر پارلیمنٹ کو ہراساں کیا جائے. یہ بات جو ہے وہ پولیٹیکل مائنڈ تسلیم نہیں کرتا. اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں یہ ہوا، میں اس کی تفصیلات سے واقف نہیں ہوں، لیکن ہمارے لیے ان کے ممبر، اپوزیشن کے ممبر سارے قابل احترام ہیں، ان کو ہراساں قطعی طور پہ ہم نہیں کر رہے. اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بعد میں پتہ چلتا ہے، جیسے
میرے بہت ہی پیاری کولیگ ہیں, بہت قابل احترام ہیں, زین قریشی. اب ان کی جو اہلیہ محترمہ ہے ان کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی, اب اس میں بھی ابھی تک کوئی حقائق سامنے نہیں آ سکے کہ کیا انہیں گرفتار کیا گیا اور پھر کہا گیا کہ فوری طور پہ چھوڑ دیا گیا. اب اگر چھوڑنا ہی تھا تو گرفتار کیوں کیا؟ سر تو وہ اپنا جو ورژن بتا رہی ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا, پھر وہ کیا باتیں کی گئیں, حکومت تحقیقات کروا دے سر اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں. کروا لیں گے, لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ابھی پنجاب میں, چلیں وہ واقعہ ڈیفرنٹ نوعیت کا واقعہ ہے, میں لنک نہیں کر رہا, لیکن میں فالس نیوز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں اتنا ایک خطرناک ٹرینڈ بن چکا ہے اور عادت بن چکی ہے کہ جھوٹی خبریں پھیلائی جائیں سوشل میڈیا پہ, پھر انہیں پروپیگیٹ کیا جائے. پنجاب میں واقعہ ہوا, پرابلم یہ ہے کہ چلے تحریک انصاف کو میں ایک سائڈ پہ کر دیتی ہوں, ان کے ساتھ کیونکہ آپ کا سیاسی ایک بہت ہی بیڈ بلڈ ہے, آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. سر مولانا پرسوں غصے میں تھے, مینگل صاحب غصے کے اندر ہے, کامران مرتضی صاحب کی تقاریر سنی, ہم نے JUIF کی سینیٹر کی تقاریر سنی جس کے اندر وہ آلموسٹ رونے والی ہو رہی تھیں. ان کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ماحول بنا رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ وہ ماحول بنا رہے ہیں, لیکن میں نے پہلے یہ بات کی ہے کہ مجھے ان عوامل کا پتہ نہیں ہے کہ کیوں یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جو ایک تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے ایک وقتی طور پہ پیدا ہوا. سر وہ تو آپ کی ترامیم کو کنٹروورشل بن رہا ہے نا, یہ تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کال کرے, فون کرے مینگل صاحب سے, مولانا صاحب سے پوچھے بھائی یہ کیا وہ کر رہے ہیں جی. ابھی جب دوبارہ ملاقاتیں ہوئی ہیں مولانا صاحب سے بھی اور مینگل صاحب سے بھی, تو ان کے خدشات کو دور کیا گیا ہے, اور ہم بالکل اتنے سیاسی طور پہ اتنے بے وقوف یا انمیچیور نہیں ہیں کہ ہم مذاکرات کرتے ہوئے ان کے کسی ممبر کو جو ہے وہ ہم کسی طرح سے بھی کوئی پریشرائز کریں یا کوئی لالچ دیں یا کوئی بھی بات. اور یہ اگر کرنا تھا تو اگین آئی ایم سیئنگ تو ہم 3 ہفتے پہلے کر لیتے ہیں. لیکن چوائس صاحب ایسا ہوا ہے, مجھے یاد ہے کریکٹ آپ جانتے ہوں گے کہ جب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی ٹیم الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر 2022 میں گفتگو کر رہی تھی تو چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر کے ہم نے مناظر دیکھے جہاں ان کے گیٹ توڑے جا رہے تھے, ایک طرف انگیجمنٹ بھی تھی, ایک طرف وہ مناظر بھی ہم دیکھے. تو اگین سمجھ نہیں آتی نا کہ یہ کس طرح کا کنسنسس بلڈ ہو. ہم دیکھ رہے ہیں جی, بالکل گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے. آج صبح بھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں کہ اس طرح کی شکایات جو ہیں یہ کیوں پیدا ہوئی ہیں, اس کے اوپر ہم بالکل جائزہ لے رہے ہیں. صحیح, اور سیٹیفائی کیا ہے دونوں پارٹیز کو. صحیح. اچھا 85 لوگ آج جو ہیں اطلاعات کے مطابق آپ کے اس زہرانے کے اندر موجود تھے, یہ بات درست ہے کہ PMLN کے اپنے ممبران جو تھے وہ سارے وہاں پر نہیں آئے, کیونکہ اس کے بعد پھر سوال ہے کہ کیا PMLN کے اپنے نمبر پورے ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے PMLN جو ہے پچھلے 2 دنوں سے اس کی 100% حاضری جو ہے وہ موجود رہی ہے, اور چونکہ یہ میری ذمہ داری ہے جو میری پوزیشن ہے اس حوالے سے, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بھی ہماری نمبر گیم جو ہے لنچ کے حوالے سے بالکل پوری تھی. اب جب آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں ممبر نہیں آئے, یا یہ جو میڈیا پہ رپورٹنگ ہوتی ہے یہ اس لحاظ سے فیکٹس کے خلاف ہوتی ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے ممبر قومی اسمبلی ہیں, وہ آج موجود نہیں تھے. حمزہ شہباز صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں, وہ آج موجود نہیں تھے. پرائم منسٹر صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں, وہ بھی آج کی گنتی میں اس لنچ میں شامل نہیں تھے. تو 3 آپ یہ سمجھیں کہ 3 یہاں پہ ممبر ہمارے جو ہیں میڈیا کے مطابق کم ہو گئے. ہمارے 4 ممبران ایسے تھے کہ جو کہ لاجز میں موجود تھے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. 5 منٹ کے نوٹس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم جیسے ہی اجلاس شروع ہوگا ہم آئیں گے. انہیں بھی آپ غیر حاضر نہیں کہہ سکتے. ایک ممبر کا میں آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں. کوئی اسلام آباد موجود ہے, کوئی لاجز میں ہے, کوئی اپنی پرائیویٹ ریزیڈینس پہ تھا, لیکن وہ اجازت لے کے انہوں نے کہا کہ جی ہم آج کے لنچ کے لیے ہمیں آپ آف کر دیں. تو یہ کچھ 6 سے 7 ممبر تھے جو کہ اسلام آباد میں لاجز میں موجود تھے لیکن لنچ پہ نہیں تھے. ہماری گنتی بالکل پوری ہے. PMLN کا ایک بھی ممبر اس وقت جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جو اسلام آباد کی حدود سے باہر ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی پاسبلٹی چوئی صاحب کہ وہ جو ترامیم ہے ان کو جو کہتے ہیں مختلف مراحل کے اندر پیش کیا جائے, مطلب پہلے مرحلے کے اندر وہ جس کے اوپر سب کا کنسنسس ہے وہ بلا کر اس پہ ووٹنگ کر لی جائے, یا اکٹھے ہی اس کو آپ پیش کریں گے؟ اس بارے سے حکمت عملی تیار ہے آپ لوگوں کی؟ آپ نے ایک نئی بحث چھیڑی ہے, لیکن چونکہ آپ نے سوال کیے ہیں تو میں اس کا جواب ضرور دوں گا. جو اکثریت جن پہ اتفاق ہو گیا ہے, اکثریت شکیں جو ہیں, اور وہ میجورٹی ہیں, آپ کہہ لیں 90% ایسی ہیں کہ ان پہ انشاءاللہ تعالی یہ ترامیم لائی جائیں گی. باقی دوسرا پورا سیکنڈ فیز ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہی شکوں کی ہم 2 حصوں میں سپلٹ کریں گے. نہیں, جن ترامیم پہ بات ہو رہی ہے, گفتگو ہوئی ہے, کنسنسس ہوا ہے, وہ پورا ایک پیکج ہے, وہ سارا کا سارا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاس ہوگا دونوں ہمارے ایوانوں سے. ہاں, سیکنڈ فیز میں مزید اگر کوئی نوک پلک درست کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہوگا,
اس پہ بھی ہم بات نہیں کر رہے, ابھی اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. صحیح. سو ابھی ایز آف ناؤ کیونکہ یو آر دا نمبر گائے, آپ ایک ایک شخص کو نام سے نمبر کے ساتھ آپ نے پورا اس کا حساب رکھا ہوا ہے, پی ایم ایل این کے پاس کتنے نمبرز ہیں اور مولانا صاحب کے ووٹ کے ساتھ اس کو آپ کنسیڈر کر رہے ہیں, یا اس کے علاوہ بھی آپ نے اپنی پھر نمبر گیم جو ہے اگر نہ ہو تو وہ بھی تیار رکھی ہے؟ جی مولانا صاحب کی نمبر گیم کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے نمبر جو ہیں اور ہمارے جو باقی اتحادی جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے, اعجاز الحق صاحب ہیں, مسلم لیگ زیڈ, نیشنل پارٹی ہے, باپ پارٹی ہے, آئی پی پی ہے, پی ایم ایل کیو کا میں نے نام لیا, تو ہماری نمبر گیم انشاءاللہ سیف ہے, پوری ہو جائے گی. 214 کر لیں گے آپ لوگ؟ تو موجودہ آپ کے پاس ہے 224 چاہیے ہیں آپ لوگوں کو. نہیں, اس میں 2 یا 3 ممبر جو ہیں وہ میرا خیال ہے شاید جو مزید چاہیے ہوں گے, لیکن باقی میں نے آپ کو بتایا کہ تسلی بخش نمبر گیم میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جو مزید چاہیے ہوں گے وہ بھی تیار ہیں, ولنگ ہیں؟ دیکھیے کچھ ایسے ممبر جو ہم سے کافی عرصے سے رابطے میں ہیں, جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن نہیں کیا اور نہ ان کی پالیسی سے وہ کوئی زیادہ اختلاف کرتے ہیں. میں ابھی آپ جو تھوڑا سا صلح کا جو رویہ یا تھوڑا سا ایوان کو چلانے کا جو رویہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ نے دیکھا ہے ابھی ماضی قریب میں, اور اس کے بعد آج جو ان ممبران کا حشر عمران خان صاحب نے کیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق, تو لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے اپنے بھی وہ عمران خان صاحب کے رویے سے کوئی خوش نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے پارٹی پالیسی ہے ان کی, میں اس کے اوپر نہیں تنقید کروں گا, جو مرضی وہ کریں, لیکن ان کے کچھ ممبران جو کہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ حیثیت رکھتے ہیں آج بھی, وہ ان سے نالاں ہیں. اگر وہ ووٹ کرتے ہیں تو وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ آزاد حیثیت سے ووٹ کرتے ہیں. آپ کی جو گفتگو کر کے آپ کو اطمینان ہے کہ ہمیں پلان اے کے اوپر ہی رہنا پڑے گا, لیکن بلاول صاحب کی جو تقاریر ہے چونکہ وہ لیڈ کر رہے ہیں اس پورے معاملے کو, اس میں ہمیں اگریشن نظر آتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر نہ ہوا پھر مجھے وہ طاقت استعمال کرنی پڑے گی. اٹس اے پریٹی بگ کمنگ فرام ہم کہ شاید اس طرف بات جا رہی ہے, اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی. اگر پلان اے پہ آپ کو اعتماد ہوتا تو یہ بات نہ کرتے. وہ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان ترامیم کے حوالے سے بہت زیادہ محنت کی ہے, اور میں بڑا اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کی ایک مضبوط اتحادی جماعت کا چیئرمین ہونے کے حوالے سے جس طرح انہوں نے کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی, پاکستان کی 4 صوبوں میں مختلف بارز میں گئے, تقاریر کی اور ثابت کی عملی طور پہ کہ یہ ترامیم جو ہے یہ دلائل کے ساتھ کیسے ضروری ہیں موجودہ سسٹم کو اور ان معاملات کو آگے لے کے جانے کے لیے, تو یہ بڑا اپریشیبل ہے. لیکن جو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, یہ سٹیٹمنٹ ایسی ہے کہ انہوں نے سچویشن آپ کے سامنے رکھی ہے کہ پلان اے ہی ہماری پرائیورٹی ہے, ہم اسی پہ جا رہے ہیں. لیکن جب بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں, جیسے آپ نے میرے سے 4-5 دفعہ یہ سوال پوچھا ہے, اس کا پھر آخری جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں تو پھر پلان بی پہ چلے جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ طارق فضل چوئی صاحب موجود تھے. حکومت پلان اے کے اوپر زیادہ اتفاق کر رہی ہے, لیکن جب بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے ان سے تو پھر وہ پلان بی کے کا ذکر کرتے ہیں, لیکن کوشش ان کی ہے کہ پلان اے کے تحت چلے. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ترامیم اس کو ٹیبل کریں. جو انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی وہ یہ کہ 2 مختلف ٹکڑوں کے اندر ان ترامیم کو لایا جا سکتا ہے. اس پہ 100% کنسنسس ہے, ہو سکتا ہے وہ جلدی ٹیبل ہو جائے, اور پھر دوسرے مرحلے میں جو باقی شکیں ہیں ان کے اوپر ووٹنگ ہو سکتی ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف کا موقف حاصل کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, کوشش کریں گے JUIF سے بھی بات کریں. آج بڑا بزی دن ہے تو ان کی اویلیبلٹی کے لیے بھی ہم ساتھ ساتھ تگ و دو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. جی ابھی تازہ ترین خبر یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دوبارہ اپنی پارٹی کے ممبران کا ایک مشاورتی اجلاس بلا لیا ہے. بظاہر جو 9:30 بجے سینٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے اس کے اندر مولانا صاحب کی جماعت کی ترامیم پیش کرنے کی ہمیں کوئی دور دور تک امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں. نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی اس کمیٹی کا حصہ جس میں یہ پوری مشاورت ہو رہی تھی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان سے گفتگو کریں اس حوالے سے, کیونکہ پیپلز پارٹی ایڈمنٹ ہے, ابھی PMLN بھی ایڈمنٹ ہے کہ ان ترامیم کو آج ہی پاس کرانا ہے. لیکن مولانا صاحب کی طرف ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مزید کچھ انگیجمنٹ, مزید کچھ اپنی پارٹی کے ساتھ مشاورت کرنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ ملاقات کر کے گئی ہے, اس نے میڈیا سے گفتگو نہیں کی ہے. یہ خبروں کے مطابق اگر ہم مانیں تو تھوڑی دیر بعد تحریک انصاف کا وفد پھر آئے گا. تو کیا آج کی جو تاریخ میں یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ PMLN ان کو ٹیبل کروا کے پاس کروانا چاہے گی اور پیپلز پارٹی بھی ساتھ, کیا یہ ممکن بھی ہے یا نہیں, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایک اور آپشن کی بات کی بلاول بھٹو زرداری میں, جس میں انہوں نے کہا کہ اگر پلان اے نہیں ہوگا, اگر سیدھی طریقے سے یہ تب آن بورڈ نہیں ہوں گے تو پھر وہ کیا رستہ اختیار کریں گے. ذرا سنیں.
आइन साजी में अकेला नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं ये आइन साजी मौलाना फजल रहमान साहब और तमाम सियासी जमातें जो इस पार्लियामान में बैठे हैं उनके साथ ही काम करना चाह रहा हूँ। अगर ऑपोजिशन आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं, मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी करना पड़ूंगा। जो मुतनाज़ा रास्ता है उसी रास्ता पे चलना पड़ेगा। अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। 9:30 के इजलास जो अभी हम मुलतवी हुआ है तीसरी मरतबा, उसमें भी लगता है कि बज़ाहिर मौलाना फजल रहमान साहब अभी मुशावरत का मजीद और वक्त चाहते हैं। अपनी जमात के लोगों को उन्होंने दोबारा तलब कर लिया है। आज आपको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, कल तक बात जाएगी? अब ये जो तरमीम आप टेबल करना चाहते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि तरमीम जो है उस पे तो इतने दिनों से मुशावरत हो रही है और अब एक ऐसा ड्राफ्ट है जो कि मुतफिका है, तो उस पे तो इतनी ज्यादा जो है और फर्दर डिस्कस होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि फाइनली कौन सी पार्टीज इस पूरे कंसेंसस का हिस्सा बनती हैं, वो देखने की बात है। तो अभी इजलास जो है उसका वक्त भी नहीं हुआ। जब इजलास शुरू होगा तो इंशाल्लाह ये चीज पेश भी हो जाएगी और पास भी हो जाएगी। सर 1 घंटा रह गया है इजलास होने में और अभी तक मौलाना साहब ने वाज़े तौर पे कोई गुफ्तगू नहीं की है, तो ये क्या आगे मुलतवी होता लग रहा है ये इजलास का सेशन भी आपको? मेरा ख्याल है कि शायद ना वो नौबत ना आए और आज को मौलाना फजल रहमान साहब की क्या सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी कोई मुलाकात स्केड्यूल्ड है? नहीं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं है शेड्यूल और उनके साथ काफी देर तक मुशावरत रही। हम आज सुबह से उधर थे और काफी चलें, नवीद कमर साहब से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ कर लें। थोड़े सिग्नल्स इश्यूज है, जाहिर सी बात है, ये लोग तमाम उन इजलास के अंदर मौजूद हैं जिसके अंदर ये फैसले इस वक्त हो रहे हैं। कोशिश करते हैं कि इनसे रब्ता करते रहे। संजय साधवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस पूरे मामले के ऊपर सुबह से वो नज़र रखे हुए हैं और नईम अशरफ भट्ट साहब भी हैं। वो तकरीबन कोई 35 दिनों से नईम अशरफ भट्ट साहब जो हैं इस पूरे इशू के ऊपर हमें अपडेट रखते रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। संजय आपसे आगाज करती हूँ, इसलिए ये मुझे बताइए कि इस वक्त पीटीआई और JUIF के दरमियान तो डेडलॉक है, लेकिन मौलाना साहब ने भी वाज़े तौर पर कोई गुफ्तगू की नहीं है। ये जो इजलास होना है इससे पहले PML एंड पीपल्स पार्टी पर उम्मीद है, क्या आप शेयर करते हैं उनका ऑप्टिमिज्म? देखें, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो मौलाना फजल रहमान को इस बात पर राजी करने में कामयाब हो गई है कि ऐवान में जो तरामीम पेश होंगी वो प्राइवेट मेंबर के तौर पर अब मौलाना फजल रहमान करेंगे। हालांकि इससे पहले ये तय हुआ था कि जो आईनी तरामीम है वो अपने नाना की तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ऐवान में पेश करेंगे। आईनी तरामीम पेश करने के लिए पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को अपना पार्लियामानी लीडर नामजद करने के लिए असेंबली सेक्रेटरीट को दरख्वास्त दी गई थी। 17 अक्टूबर को बिलावल भुट्टो जरदारी को नवीद कमर की जगह पार्लियामानी लीडर मुकर्रर किया गया था, लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मौलाना फजल रहमान को इस बात पर कन्विंस किया गया कि जिन नुकात पर हमारा आपका इत्तेफाक हो चुका है वो तरामीम असेंबली में आप पेश करें एज ए प्राइवेट मेंबर। जब प्राइवेट मेंबर को असेंबली में तरामीम पेश करता है तो उसको काबीना की मंजूरी की भी जरूरत नहीं होती। तो आज यानी JUI की जानिब से असेंबली सेक्रेटरीट को ये दरख्वास्त दी गई कि मौलाना फजल रहमान को JUI का पार्लियामानी लीडर नामजद किया जाए, जिसके बाद असेंबली सेक्रेटरी ने 19 अक्टूबर यानी आज के दिन मौलाना फजल रहमान को JUI का पार्लियामानी लीडर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया। तो इस हद तक तो इस नोटिफिकेशन और JUI की दरख्वास्त के बाद लगता है कि मौलाना जिन तरामीम पर इत्तेफाक हो चुका है उस पर वो तरामीम को असेंबली में पेश करने के लिए तैयार हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी इस मामले पर शुरू दिन से सरगर्म में इस वक्त वो ऐवान सदर में मौजूद है और वहाँ से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुशावरत कर रहे हैं। दूसरी जानिब सेनेट का इजलास 8 बजे कॉल किया गया था, तो घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं। जो सेनेटर्स हैं मुख्तलिफ जमायतों के वो लाबी में इस वक्त मौजूद है। मेरी उन सेनेटर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि तमाम जो जमातें हैं उनके अराकीन यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। कुछ अराकीन जो नंबर गेम के हिसाब से कम है
वो अरकान भी आ जाएंगे। और अगर क्या हुकूमत ने आज ये फैसला कर लिया है, जो हमारे ज़राए कह रहे हैं कि आज आईनी तरामीम सेनेट से और कौमी असेंबली से हर सूरत पास करा वो जो लोग हैं जिनसे राब्ता नहीं हो पा रहा था संजय, वो लोग आपको सेनेट के अंदर वो उनके आने की सुनगुन है, वो आ जाएंगे जिनसे राब्ते। जो सेनेटर इस वक्त सेनेट की लॉबी में मौजूद हैं, वो सेनेटर इस बात पर इत्तेफाक और मुत्तफिक हैं कि अगर हुकूमत ने आज सेनेट से ही तरामीम पास करानी है, तो वो सेनेटर्स जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि वो सेनेटर राब्ते में नहीं है, वो यकीनन कुछ लोगों के राब्ते में है और वो सेनेट की तरामीम में हुकूमत की साइड पर वोट देने के लिए तैयार हो गए। तो हुकूमत के पास नंबर गेम्स का मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी के जो ज़राए उनसे हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि हम आईनी तरामीम को एक मुतनाज़ा नहीं बनाना चाह रहे, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान से बार बार। ठीक है संजय, हमारे साथ ही रहिए। मैं ये नईम अशरफ भट्ट साहब के पास जाऊंगी। नईम अशरफ भट्ट साहब, सूरत हाल आपके सामने है। हुकूमत में अभी मेरी चीफ वेब से बात हो रही थी PMLN के ऑन एयर, और वो कह रहे थे कि वो आज टेबल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मौलाना साहब, आपको लग रहा है फाइनली, चूंकि PTI के साथ उनका मौजूदा डेडलॉक है, एक मजीद इजलास बुला तो लिया है, लेकिन वो तरमीम पेश करने चले जाएंगे? मौलाना साहब का इत्तेफाक है इस मुसव्विदे पे, क्योंकि ये उनका अपना मुसव्विदा है? देखें मारिया, अभी तो मेरा ख्याल है कि इसमें नतीजे पे पहुंचना मुश्किल है और ना ही आवाज ऊंची कर दीजिए प्लीज। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, आप बताइए जी। हाँ, देखिए अभी फौरी तौर पर किसी नतीजे पे पहुंचना मेरा ख्याल है ये मुश्किल है, क्योंकि अभी तक मौलाना ने कोई ऐसी बात की नहीं है। पीपल्स पार्टी के है, नून लीग के है, कोई और हुकूमती शख्सियत के है, वो पिछली दफा भी सारे कह रहे थे, पास भी हो रही थी, और एंड पे ये रिजल्ट हुआ कि वो पेश भी नहीं हुई थी। अभी भी जो ये अपना पीपल्स पार्टी या नून लीग या ये कह रहे हैं, मौलाना की तरफ से तो अभी कुछ भी नहीं है। और हाल इनका ये है इस वक्त, आप खुद देखा कुछ देर पहले तक, अब अगर सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी की बात की जाए, तो वो जो उन्होंने प्रेस टॉक अभी थोड़ी देर पहले की है मौलाना के घर के बाहर, तो वो पीपल्स पार्टी दूसरी या तीसरी बड़ी जमात है। इसके सरबराह के साथ आप देखें कि JUI के तर्जुमान खड़े हैं, साथ कामरान मुर्तजा हैं। कामरान मुर्तजा साहब ने एक लफ्ज नहीं बोला। वो जो तर्जुमान है वो दो फिक्रे डोल के चले गए। और एक खास बात नोटेबल जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, उन्होंने कहा कि मौलाना जो हैं वो अब अपनी शूरा से बात करेंगे। तो मजलिस शूरा जो उनकी शूरा है, उसकी तो अभी कोई मीटिंग का भी पता नहीं है कब होना है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ही बात करें तो रात को उनकी तकरीर देख लें जिसमें वो धमकियां लगा रहे थे। तो अगर सब कुछ तय हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर आगे आगे टाइम करे जा रहे हैं। तो अभी तक मौलाना की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि मौलाना कभी मानेंगे ही नहीं या मौलाना के कोई वो जिद पे अड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब JUI जिसके पास इस वक्त उसकी चाबी है, उनकी तरफ से तो कभी ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं। लेकिन भट्ट साहब, अब सूरत हाल ये है कि पहले जो मुसव्विदा है ये JUI की मुशावरत से बना है। इमरान खान साहब से गुफ्तगू करने दी जाए, PTI की ये हुज्जत भी तमाम की गई, तो मौलाना साहब ने अपनी पॉलिटिकल विल के ऊपर, गुड विल के ऊपर, कंसेंसस के लिए, तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लाने के लिए, मुलाकात कराने के लिए काफी शराइत उनकी फिर हुकूमत ने मानी है। अब मौलाना साहब के पास क्या कोई गुंजाइश है कि वो मजीद इसको टाल सके? मारिया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इससे आपको मजीद इंफॉर्मेशन जो शायद मेरे लिए मुश्किल होती रहती है बतानी। अब इधर ही आप देखें कि मौलाना ने जो जाती उमरा में मीटिंग हुई, जरदारी साहब, बिलावल साहब जो सारे आप कह रहे हैं मान गए हैं, और मियां साहब भी मौजूद थे, तो मौलाना ने सिर्फ एक बात अहम उधर की। उन्होंने कहा कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन फौरी कर दें। उसके बाद मैं PTI को मनाता हूँ कि इनके बाद जो फिर मामला आगे होगा वो पैनल का होगा। अब आपको भी पता है मारिया कि अगर ये वो कर दें तो इसी के लिए तो हुकूमत और ये जो इत्तेहादी है वो सारा उनको मसला बना हुआ है, वो ये कैसे कर सकते थे, तो मौलाना को भी पता है। तो फिर जब वो खुद कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान कि आप मंसूर अली शाह साहब का पहले नोटिफाई करें, फिर मैं PTI से बात करता हूँ। PTI कह रही है कि पैनल वाला मामला इनके बाद देखें, क्योंकि उनका ख्याल है कि हुकूमत के लिए सही है। दूसरा बैंक वाला मामला तो वो कब से हो गया हुआ, वो बार बार बैंक की बात जब करते हैं तो वो तो अब इश्यू नहीं है। इश्यू है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अगले हैं वो कौन होंगे, वो क्या साइन आपकी क्यों नोटिफाई, अभी आप सिर्फ 5 दिन रह गए, क्यों अभी तक नहीं हुआ। फिर वो अब एक और अहम बात, उधर ही उसी मीटिंग में
مولانا حیران ہوئے جب نون لیگ کے وزراء کی جانب سے ایون پرائم منسٹر کی جانب سے کہا گیا کہ فوجی عدالتوں کی شکست مان جائے. اس لیے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ پچھلی دفعہ ہمارا یہ طے ہو گیا تھا کہ اس پہ آپ نے بات نہیں کرنی, پچھلی دفعہ یہ ختم ہوگی. اب آپ دوبارہ ایک اہم میٹنگ طے ہوتی ہے, پھر آپ وہی لے آتے ہیں, اور یہ اس پہ مولانا نے انکار کیا. دیکھیے ایک بات کلیئر ہے ہمارے کہ یہ اختیار ہوا, اتفاق ہوا نہیں ہوا, یہ اس وقت مولانا فضل الرحمان یا ان کی جماعت کے پاس ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان سے رابطہ کر سکیں, ان سے گفتگو کر سکیں. بہت شکریہ آپ کے حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو اس بات ہے پاکستان کے اندر جو مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کا جائزہ لیا جائے. اقوام متحدہ کی جو ٹیم ہے, جو ان کی اسپیشل ریپورٹر ہے, انہوں نے اس حوالے سے کیا آبزرویشنز دی ہے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. اطلاعات ابھی تک یہ ہیں کہ جو 8 بجے سینٹ کا اجلاس شروع ہونا تھا ابھی تک اس کے اندر تاخیر ہے. پیپلز پارٹی کے سینیٹرز تقریباً تمام وہاں پہنچ چکے ہیں, لیکن ابھی ایوان کے اندر صرف 4 لوگ موجود ہیں ARY کی یہ رپورٹ کے مطابق. سو لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی یہ اجلاس جو ہے اس کے اندر کافی رکھنے ڈلیں گے. اینڈ ویری بیڈ آپٹکس فار گورنمنٹ. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسی طریقے سے کوئی 3 ہفتے پہلے ویکنڈ پہ ایک سینس آف ارجنسی کریٹ کی گئی کہ جی آج ہی کے آج یہ ترامیم پیش کرنی, ان کو پاس کرانا ہے. اب اسی کا ایکشن ری پلے ہو رہا ہے. نہ ممبران بظاہر لگتا ہے پورے ہیں, نہ مولانا صاحب اس طرح پوری طریقے سے مانے ہوئے ہیں ایز آف رائٹ ناؤ. تو لگتا ہے حکومت کے لیے ایک اور شرمندگی ہونے جا رہی ہے. مین وائل جو اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی برائے عدلیہ ہے, ان کی خدشات کچھ سامنے آئے. اسپیشل ریپورٹر ہے مارگریٹ سیتھرویٹ ان کا نام ہے. پاکستان میں ہونے والی مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق اقوام متحدہ کی اسپیشل ریپورٹر مارگریٹ سیتھرویٹ نے اپنی خدشات پیش کیے ہیں. نئی آئینی عدالت کے قیام اور اس کے دائرہ کار پر اعتراض سب سے پہلے آیا ہے. اس ترمیم سے صدر پاکستان کو مجوزہ نئی عدالت کے ججز کی تعیناتی سے متعلق یک طرفہ اختیارات حاصل ہو جائیں گے, جس سے عدلیہ میں سیاسی مداخلت کا رستہ کھل جائے گا جو بین الاقوامی اصولوں کی نفی ہے. آرٹیکل 185, 184 اور 186 میں ترامیم پر اعتراض. ان آرٹیکلز میں تجویز کی گئی ترامیم کے بعد سپریم کورٹ سے ان کے اختیارات چھین کر آئینی عدالت کو دے دیے جائیں گے, جس کے بعد انسانی حقوق, عوامی مفاد کے آئینی مقدمات کی سنوائی مجوزہ آئینی عدالت میں ہوں گی. ججز کی مدت ملازمت کو تحفظ حاصل نہ ہونے سے متعلق اعتراض. مجوزہ آئینی عدالت کے لیے ججز کے کم وقتی 3 سالہ مدت عدلیہ کی کمزوری کا سبب بنے گی اور سیاسی مداخلت کا اثر بڑھے گا. ججز کی انکوائری سے متعلق جو اعتراض ہے کہ مجوزہ ترامیم میں ججز انکوائری کا طریقہ کار مبہم ہے کہ کسی بھی ذرائع کی معلومات پر ججز کے خلاف انکوائری ہوگی, جبکہ بین الاقوامی معیار فراہم کرتا ہے کہ ججز کو صرف نااہلی یا رویے کی وجہ سے معطل یا ہٹایا جائے گا. مجوزہ ترمیم پر ہونے والی بحث پر اعتراض. مجوزہ ترمیم نے پاکستان میں قانونی طبقے میں اہم تشویش پیدا کی ہے, جس کا اظہار وہ ججز کے نام ایک کھلے خط میں کر چکے ہیں. نتیجہ اس کا کیا ہے کہ اگر یہ مجوزہ ترامیم پاس ہوئیں تو اس سے عدلیہ کی آزادی اور انسانی حقوق بشمول منصفانہ مقدمے کے حق کو خطرہ ہوگا. اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب تو پارلیمنٹ پہنچے, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک مرتبہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر اس وقت جا رہے ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ یہ اس مرتبہ ایک فائنل ملاقات ہوگی, آخری ملاقات ہوگی مولانا صاحب کا. اس میں ان کی رضا جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ کیا وہ ترامیم خود پیش کر رہے ہیں یا نہیں. ابھی بھی کچھ اور مشاورت کے لیے انہیں وقت درکار ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ حکومت پلان اے یا وہ جو بروٹ فورس والی بات کی ہے, بلاول صاحب نے بروٹ اکثریت کی بات کی ہے, اس پلان کی طرف جائیں گے. پروگرام کا ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.